بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ۔ جنگ میں لڑتا ہوا گلاب دیکھا ہے، لہو لہان آنکھوں میں خواب دیکھا ہے، کہیں گے لوگ یہ فخر سے صدیوں تک، کہیں گے لوگ یہ فخر سے صدیوں تک کہ ہم نے نقاب میں انقلاب دیکھا ہے۔ ناظرین، میں میمونہ ارشین AB نیوز اردو میں آپ سب کا استقبال کرتی ہوں۔ تو آئیے ہم آپ کو کرتے ہیں کچھ اہم خبروں سے باخبر۔ سب سے پہلے آج کی شہ سرخیاں۔ چیئرمین SC کارپوریشن بنڈلہ سرینیواس کے ہاتھوں ڈائری کا افتتاح۔ انجینئر انا ریڈی کی دختر کی شادی۔ جگتیال سے جمیل احمد کی خصوصی رپورٹ۔ وزیر برائے اقلیتی بہبود کے ایشور کی جانب سے اقلیتی اسکیمات پر مؤثر عمل آوری کی ہدایت۔ ریاست میں کووڈ قواعد پر پابندی کی ضرورت نہیں، دفاتر میں 100% حاضری کی اجازت۔ PFI کے ریاستی صدر عبداللطیف کا بیان۔ کرناٹک حجاب تنازعہ، 2 نشستوں میں بھی سماعت مکمل نہ ہو سکی۔ 100 سونار کی 1 لوہار کی۔ کرناٹک کے اڑپی کالج میں تنہا مسلم لڑکی سینکڑوں کے ہجوم کو چیرتی ہوئی کالج میں داخل ہو گئی۔ تمام تعلیمی اداروں کو 3 دن تک تعطیلات کا اعلان، چیف منسٹر بسوراج بومائی۔ اب خبریں تفصیل سے۔ محمد جلال الدین اکبر صدر کریم نگر کوآپریٹیو NGOs کی صدارت میں بروز منگل SC کارپوریشن کے چیئرمین بنڈلہ سرینیواس کے ہاتھوں ڈائری 2022 کا افتتاح انجام دیا۔ اس موقع پر مہمان خصوصی بنڈلہ سرینیواس نے محمد جلال الدین کے ساتھ ان کے دوستانہ تعلقات کا ذکر کیا۔ افتتاح کے موقع پر تلنگانہ NGOs یونین کریم نگر ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ M جگدیشور، سیکرٹری D سرینیواس ریڈی، M کنکا درگا، پریت پل سنگھ منیشور اور دیگر موجود تھے۔ تو آئیے بڑھتے ہیں ایک اور خبر کی جانب کہ ضلع کریم نگر کی معروف سماجی شخصیت انجینئر K انا ریڈی کی دختر پوترا کی شادی روہت ریڈی سافٹ ویئر انجینئر حال مقیم امریکہ فرزند رمیش کمار سے وی کنونشن ہال کریم نگر میں انجام پائی۔ اس شادی کی تقریب میں شہر کریم نگر کے تعلیمی اداروں کے ذمہ داران، وکلاء اور انجینئرنگ شعبے سے وابستہ عہدیداران اور عزیز و اقارب کی کثیر تعداد موجود تھی۔ لائنز کلب کریم نگر کے زونل پریزیڈنٹ و صدر انجینئرز ایسوسی ایشن ضلع کریم نگر کولا انا ریڈی اور رام چندر ریڈی، سرینیواس ریڈی وغیرہ نے مہمانوں کا استقبال کیا۔ تو بڑھتے ہیں ایک اور خبر کی جانب کہ منشیات کے استعمال کے خلاف مؤثر اقدامات کی ہدایت۔ جگتیال سے شیخ جمیل احمد کی خصوصی رپورٹ۔ ضلع کلکٹر جگتیال G روی اور ضلع SP سندھو نے عہدیداران کو ہدایت دی کہ منشیات کے خاتمے میں مؤثر اقدامات کیے جائیں۔ منشیات، گانجا، ڈرگز جیسی مضر اشیاء کے خاتمے سے متعلق ضلع کلکٹر نے متعلقہ عہدیداروں کے ہمراہ شہر جگتیال کے IMA ہال میں جائزہ اجلاس منعقد کیا۔ اس موقع پر انہوں نے تاکید کی کہ حکومت منشیات کے استعمال کے خاتمے کے لیے پرعزم ہے۔ وزیر اعلیٰ KCR کے احکام کے مطابق کسی بھی فرد کے ساتھ نرم رویہ اختیار نہ کیا جائے۔ ضلع کلکٹر نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ دیہی علاقوں میں منشیات کا استعمال شہریوں کے مقابلے میں زیادہ ہے اور طلباء منشیات کے عادی ہو کر اپنے مستقبل کو تباہی کی طرف لے جا رہے ہیں۔ گانجے کی کاشت کرنے والوں کی نشاندہی کرتے ہوئے سخت کارروائی کی جائے۔ دیہی علاقوں میں سرپنچ اور پنچایت سیکرٹریز کے تعاون سے منشیات کے استعمال کے خلاف شعور بیداری اجلاس کا انعقاد عمل میں لایا جائے۔ منشیات کے عادی افراد کی نشاندہی کرتے ہوئے گانجے کی منتقلی کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے۔ محکمہ جات، پولیس اور آبکاری کی جانب سے منصوبہ بندی کے ساتھ منشیات کے خاتمے کے لیے اقدامات کیے جائیں اور محکمہ تعلیم کے توسط سے منشیات کے خاتمے میں خصوصی کردار نبھایا جائے۔ اساتذہ کے ذریعے منشیات کے استعمال کے مضر اثرات سے متعلق طلباء میں شعور بیدار کروائی جائے۔ منشیات کے عادی طلباء کی نشاندہی کرتے ہوئے ان کی رہنمائی کرے۔ اس موقع پر ضلع SP سندھو شرما نے کہا کہ بنیادی طور پر ضلعی سطح پر ڈرگس اور گانجے کے مسئلے کی نشاندہی کرتے ہوئے اس پر قابو پایا جائے۔ بصورت دیگر مسئلہ ایک سنگین رخ اختیار کر جائے گا۔
گانجے کی منتقلی اور استعمال کرنے والوں کی تفصیلات اپنے قریبی پولیس اسٹیشن میں دینے کی ضلع ایس پی نے عوام سے اپیل کی۔ انچارج ایڈیشنل کلکٹر برائے مجالس مقامی ونود کمار، آر ڈی او جگتیال مادھوری، آر ڈی او ڈی ایس پی پرکاش، محکمہ آبکاری کے سپرنٹینڈنٹ سری دھر، ڈی ایم ایچ او، ڈی ای او، ڈی پی او، ایم پی ڈی اوز، کمشنرز اور دیگر محکمہ جات کے عہدیداران اس موقع پر موجود تھے۔ تو آئیے بڑھتے ہیں ایک اور خبر کی جانب کہ وزیر اقلیتی بہبود کپلا ایشور نے اقلیتوں سے متعلق جاری اسکیموں اور پروگراموں کا جائزہ لیا۔ دوران اجلاس اقلیتی امور کے حکومتی مشیر اے کے خان، سیکریٹری ندیم احمد، ڈائریکٹر شاہنواز قاسم، شفیع اللہ، سیکریٹری اقلیتی تعلیمی ادارے اور دیگر نے شرکت کی۔ اس موقع پر وزیر اقلیتی بہبود نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سول سروسز کا نوٹیفیکیشن پہلے ہی جاری کیا جا چکا ہے اور مختلف ملازمتوں پر تقررات کا اعلان جلد ہی کیا جائے گا۔ اقلیتی طلباء کے لیے کوچنگ کے انتظام کی ہدایت بھی دی۔ انہوں نے مزید کہا کہ مختلف پیشوں میں دلچسپی رکھنے والے نوجوانوں کے لیے تربیتی پروگرامز کا انعقاد کیا جانا چاہیے۔ اپنے سلسلے خطاب کو جاری رکھتے ہوئے وزیر موصوف نے کہا کہ مکہ مسجد کے ساتھ عیدگاہ اور مساجد کی مرمت جلد از جلد مکمل کرے۔ کرسمس اور رمضان کے دوران تقسیم کیے جانے والے لباس کے ڈیزائن اور رنگ کا انتخاب بہترین ہو تاکہ انہیں مزید پرکشش بنایا جا سکے۔ گفٹ پیکٹس کی تقسیم مستحقین تک پہنچانے کے لیے مؤثر انتظام کیا جائے اور شادی مبارک کی درخواستوں کا فوری جائزہ لے کر جلد از جلد یکسوئی کرے۔ تو بڑھتے ہیں ایک اور خبر کی جانب کہ تلنگانہ کے ڈائریکٹر میڈیکل اینڈ ہیلتھ سرینیواس راؤ نے کہا کہ تلنگانہ میں کورونا کی تیسری لہر کا دور ختم ہو چکا ہے۔ سرینیواس راؤ نے آج کورونا کی صورتحال پر میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ ریاست میں تیسری لہر کی شدت 28 جنوری کو ختم ہو چکی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ فی الحال ریاست میں کسی بھی قسم کی کووڈ پابندیوں کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ کورونا کے کیسز میں کمی آ رہی ہے۔ یہ خوش آئند بات ہے کہ گزشتہ ایک ہفتے سے کورونا کے کیسز 100 کے اندر درج کیے گئے ہیں۔ ویکسین شدہ افراد میں اس کا اثر کم ظاہر ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ریاست میں مثبت کیسوں کی شرح 2% سے بھی کم ہے۔ ہیلتھ ورکرز کی خدمات بھی قابل ستائش ہے۔ سرینیواس راؤ نے تجویز دی کہ آئی ٹی کمپنیاں گھر سے کام کرنے کے فیصلے سے دستبردار ہو سکتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ تمام کمپنیاں 100% کام کر سکتی ہیں، ملازمین پوری تعداد میں دفتر جا سکتے ہیں۔ تو آئیے بڑھتے ہیں ایک اور خبر کی جانب کہ پاپولر فرنٹ آف انڈیا آندھرا پردیش کے ریاستی صدر عبداللطیف نے کہا کہ آندھرا پردیش کی پولیس کی جانب سے پاپولر فرنٹ آف انڈیا اور ایس ڈی پی آئی کے کارکنوں کی غیر مجاز طریقے سے گرفتاریاں عمل میں لائی جا رہی ہے، نیز ان کے ارکان خاندان کو ہراساں کیا جا رہا ہے۔ پی ایف آئی کے یوم تاسیس کے ضمن میں محکمہ پولیس سے اجازت کی درخواست بھی کی گئی ہے۔ انہوں نے الزام عائد کیا کہ اگر محکمے کی جانب سے پی ایف آئی کے اراکین کو طلب کیا جاتا تو ہم خود پولیس اسٹیشن میں حاضر ہوتے، تاہم کووڈ-19 کے دوران پاپولر فرنٹ آف انڈیا کی جانب سے عوام الناس کے لیے کی گئی خدمات کا لحاظ کیے بغیر گرفتاریاں غیر دستوری ہیں۔ بڑھتے ہیں ایک اور خبر کی جانب کہ تعلیمی اداروں میں حجاب پہننے پر پابندی عائد کرنے حکومت کرناٹک کے فیصلے کے خلاف دائر مقدمے کی سماعت بروز منگل کرناٹک ہائی کورٹ میں کی گئی۔ ہائی کورٹ نے صبح اور دوپہر 2 نشستوں میں اس مقدمے کی سماعت کی۔ تقریباً 5 بجے تک سماعت جاری رہی، جس میں مسلم تنظیموں کی جانب سے ہائی کورٹ میں پیروی کرنے والے سینئر ایڈوکیٹ دیودت کامت نے مدلل بحث کی اور مختلف احادیث کا بھی حوالہ دیا۔ بعد ازاں ہائی کورٹ نے اس کیس کی سماعت آج چہارشنبے کی دوپہر تک کے لیے ملتوی کر دی۔ اس دوران ہائی کورٹ نے حجاب مسئلے پر کرناٹک کے تعلیمی اداروں میں جاری کشیدگی پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے ریاست کے طلباء اور عوام سے امن برقرار رکھنے کی اپیل کی۔ حجاب پر پابندی کے خلاف دائر مقدمے میں مسلم تنظیموں کی طرف سے ہائی کورٹ میں پیروی کرنے والے سینئر ایڈوکیٹ دیودت کامت نے عدالت کو بتایا کہ سر پر اسکارف باندھنا اسلامی مذہب کا ایک لازمی جز ہے۔ بڑھتے ہیں ایک اور خبر کی جانب کہ ریاست کرناٹک کے مختلف حصوں میں حجاب کے حق میں اور اس کے خلاف مظاہروں میں شدت کے درمیان ریاست میں آئندہ 3 دنوں تک کے لیے ہائی اسکولز اور کالجز کو تعطیلات کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ چیف منسٹر بسواراج بومائی نے اس سلسلے میں ٹویٹ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ میں تمام طلباء، اساتذہ اور اسکولز اور کالجز کے انتظامیہ کے ساتھ ساتھ کرناٹک کے عوام سے امن اور ہم آہنگی برقرار رکھنے کی اپیل کرتا ہوں۔
وزیر اعلیٰ نے کہا کہ اگلے 3 دن کے لیے تعلیمی ادارے بند رکھے جائیں گے۔ واضح رہے کہ اڑپی، شیوا موگا، باگل کوٹ اور ریاست کے دیگر حصوں میں حجاب تنازعہ شدت اختیار کر گیا۔ چنانچہ مظاہروں کے دوران کچھ تعلیمی اداروں میں کشیدگی پھیل گئی۔ تو آئیے بڑھتے ہیں ایک اور خبر کی جانب کہ جنوبی کرناٹک کے اضلاع اڑپی، چکمگلور، کنداپور، ہاسن اور دیگر مقامات پر مسلم طالبات کے حجاب اسکارف پہن کر کالج آنے کے خلاف زعفرانی تنظیموں سے وابستہ طلباء اور طالبات اپنے گلوں میں زعفرانی شال اور کھنڈوے پہن کر جے شری رام اور بھارت ماتا کی جے کے نعروں کے ساتھ احتجاج جاری رکھے ہوئے ہیں۔ واضح رہے کہ اڑپی کی مسلم طالبات اس سلسلے میں ہائی کورٹ سے رجوع ہوئی ہیں، جس میں عدالت سے درخواست کی گئی ہے کہ انہیں حجاب پہن کر کالجز اور اسکولز میں داخلے کی اجازت دی جائے، جو کہ ان کا مذہبی اور دستوری حق ہے، جس پر کل 8 فروری کو عدالت نے مقدمے کی سماعت بھی کی، تاہم سماعت کو اگلے روز تک کے لیے ملتوی کر دیا گیا۔ قبل ازیں عدالت میں وکلاء کی جانب سے بحث بھی کی گئی۔ دوسری جانب کرناٹک کے مانڈیا کے ایک کالج کا ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے، جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ حجاب پہن کر کالج پہنچی ایک تنہا مسلم طالبہ کس طرح سینکڑوں لڑکوں کے ہجوم کو چیرتے ہوئے کالج میں داخل ہوئی اور یہ ثابت کر دیا کہ ایک شیرنی کا مقابلہ سینکڑوں گیدڑ بھی نہیں کر سکتے۔ اتنے سنگین اور نازک وقت میں قوم کی اس بیٹی نے اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے ہوئے کئی نوجوانوں کی ضمیر کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ اطلاعات کے مطابق یہ ویڈیو مانڈیا کے پی ایس کالج کا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ جب یہ باحجاب طالبہ اپنی اسکوٹی پر کالج پہنچی اور جو ہی کالج کی عمارت کی جانب بڑھنے لگی تو سینکڑوں کی تعداد میں لڑکوں کا ایک ہجوم جے شری رام کے نعرے لگاتے ہوئے اس طالبہ کا تعاقب کرنے لگا۔ تاہم اس باہمت طالبہ نے اپنے قدم واپس نہ لیے، بلکہ کئی مرتبہ اپنا ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے ہوئے آگے ہی بڑھتی چلی گئی۔ بہن تیری جرت کو سلام۔ واضح رہے کہ جمعیت علماء ہند کی جانب سے اس بہادر لڑکی کے لیے مبلغ 5 لاکھ روپیوں کے انعام کا اعلان بھی کیا گیا ہے۔ آخر میں ہم اس امید کے ساتھ آپ سے وداع لیتے ہیں کہ آپ کو ہمارا انداز، لب و لہجہ بے حد پسند آیا ہوگا، تو پھر آپ کے لیے لازمی ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کریں۔ تو انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی۔